صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا، سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے گا۔ بہتر بس بہتر جن میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی، اور ان کو سامنا کرنا پڑا لاکھوں کا لشکر، اور ان کو سامنا کرنا پڑا لاکھوں کا لشکر۔ کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے، کیوں نہ سرور کا علمبردار علمبردار کر بھائی تھا بازو لبے دریا علمبردار بھی کام آ گیا بسب اللہ بسب اللہ فضلت زینب کی چادر، گھڑی بھر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب بدلتی ہے خیالات ہے اصغار کا، مجھے مطلوب ہوگا جب قتل کیا نہر پسقائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرم کو، تھا شور کیا پاک کسی کا نہیں غازی کو جگر بندے عبداللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا۔ آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال، تراسوں سے ہو گیا رومال پر رومال، فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے خوش اقبال، دنیا میں نہیں جنہیں کا فاطمہ کا، دنیا میں نہیں جنہیں کا فاطمہ کا، بن بھائی بسر ہوگی نائکان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری، یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم، برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم، چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے شیخ، بھائی کے علم میں نہ جئیں گے شیخ،
भाई का मददगार नहीं। समझा के उसे रन को चले जब शहे अबरार, दौड़ी अक़बे शाह सकीना जिगर अफ़गार, चिल्लाए के बाबा मुझे या छोड़ो ना ज़िन्हार, दिखला दो मुझे दिखला दो मुझे लाश अब्बास, पानी न मिला मर गए वो खूह में, नहा के मैं रोंगी अब लाश अब्बास, मैं रोंगी अब लाश अब्बास। देखा जो से शाह ने बादी दे गिरियां, कहने लगे बेटी से बस नाल अफ़गान, मारे न कोई तीर तुम्हें दुश्मने ईमान, चलना तेरा लाज़िम मुनासिब नहीं, चलना तेरा लाशे पर मुनासिब नहीं। वो कहती थी मैं जी से गुजर जाऊंगी बाबा, वाले के न चलेगा तुम्हारे, वाले के न चलिएगा तो मर जाऊंगी बाबा। नागा नजर आया उन्हें लाशे अब्बास, चिल्ला के कहा अब हम हो गए बेआस, पहुँचेंगे न तुम तक यही था भाई को वसवास, अब कौन बुझाएगा सकीना की बला, कौन बुझाएगा सकीना की बला। हाथों के तसल्लुक तने सतपाश के सदके, जाने बरादर में तेरी ला, जाने बरादर में तेरी ला। आँखों को जरा खोलो तो कुर्बान हो भाई, क़ैमे से सकीना तुम्हें लेने को है आई, क्यों रेत में ये चाँद सी सूरत है छुपाई, सर पीट के दब कहने लगी है मुझे सूरत नहीं दिखलाते हैं आमो, मैं प्यासी रहे इसलिए शर्माते नाम पर शाह के पानी जो पिला दे दे है मेरे गौसर ने मुझे राय, मेरे गौसर ने मुझे राय दुआ दे फातिमा कहती हैं दुनिया में ये आबाद रहे शेखापुर मुझे सब
دیوار کو توڑا شاباش کے لاش کو بتا شاباش کے لاش کو بتا دیتے ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے بوسے القوم میں گوے خدا بوسے القوم میں گوے خدا دیتے شاہ کے پانی جو پلا دے ابن علی جو باغ رسالت لٹا چکا بھائی کے اور باپ کی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا سب کچھ برائے مت لٹا سب کچھ برائے بخشش امت لٹا باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جو ضابط مریض کوئی گھر میں ضابط مریض کوئی گھر میں نہیں تنہا کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک میں خار جو آئی چار سمت سے پھر فوج بچے آر دیکھا کہ عین عام میں حیدر کی ذوالفقار جرأت ہوئی ہر ایک کمر جرأت ہوئی ہر ایک کمر یاد خدا میں شاہ نے سب کو بھلا دیا جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا ٹکڑے ہوا جبیں سے کمر تک تنے امام گھبرا گیا فرستو یہ بولے شہنام اے ذوالجنا یہاں سے ہٹانا نہ ایک گام اب جنگ بھی تمام ہے اب جنگ بھی تمام ہے اور ہم بھی ہیں گھیرے ہوئے ہیں فوج اجل صد رائے جائے گا آپ کہاں کے یہی جائے گا آپ کہاں کے یہی مزدار نہ ہو لگے تو لگے ناو کے ستام کچھ غم نہیں جو پڑتی ہیں تلوار دم بدام مارے نہ دم جو تن سے ہو 100 بار سر خلام راحت یہ دکھ سمجھتے ہیں راحت یہ دکھ سمجھتے ہیں راہ خدا
کچھ ملال، گھر کی ہے اپنا فکر نہ، بچوں کا ہے خیال، جانا قریب ہے سوئے دربار ذوالجلال، یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، مرسل بھی تھر تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں، سر نظر لے کے جاؤ جناب، سر نظر لے کے جاؤ جناب، یہ کہتے تھے کہ سر پا لگی تیغ آبدار، نیزہ سینہ کا ہو گیا، سینے کے آر پار گرنے لگے جو زین سے، امام فلک میں خار، بیٹھا زمیں بڑے کے گھٹنوں کو رہا، بیٹھا زمیں بڑے کے گھٹنوں کو رہا، غش میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے، سنبھلا گیا نہ خاک پشائے عمان، سنبھلا گیا نہ خاک پشائے عمان، خنجر پکڑ کے شمر چلا آستی چڑھائے، بولا یہ ابن سعد کے قولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی، خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے ہیں، چوکو حسین ذمہ کو جلا جا، چوکو حسین ذمہ کو جلا جا، کیوں کر کہوں تطاولے شمر ستم شیار، پیاسے گلے پشے کے رکھی تیغ آبدار، گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جگر فگار، چلائی مونجب کی طرف کر کے، چلائی مونجب کی طرف کر کے، حلقے حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے، یا مرتضیٰ علی نکل آؤ مزار، یا مرتضیٰ علی نکل آؤ مزار سے، صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد،
والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد فقد مات مستكمل الإيمان. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، مجلس ایصال ثواب ہے. اس کے پیش نظر میں نے جو حدیث نبوی کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں سرکار رحمت للعالمین سید الابرار رحمت حق کی اولین فصل بہار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، بالتحقیق اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کا تکملہ محبت اہل بیت پر ہے، لیکن محبت اہل بیت کیسے بڑھے گی؟ معرفت کی وجہ سے. جیسے جیسے عرفان بڑھتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی، یہی محبت مودت میں بدل جائے گی، اور بالآخر تار نفس جب اسی پہ ٹوٹ جائے، یعنی مودت اہل بیت پر، تو سند رسالت میں اب یہ ہے کہ اب وہ کامل الایمان ہو گیا. ان کی محبت میں دنیا سے جانا ایمان کا کامل ہونا ہے. لیکن خود ہی ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے کیسے سمجھیں؟ قرآن مجید کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں. قرآن مجید میں قرآن مجید کا نزول، تنزیل اپنی جگہ ہے، تعویل اپنی جگہ. تنزیل سب کے پاس ہے، لیکن تعویل اہل بیت کے پاس. اور اہل بیت نے کہا، معصومین نے فرمایا کہ تعویل قرآن ہم سے مخصوص ہے اور ہمارے شیعوں سے، یعنی اہل بیت سے وہ قرآن کی تعویل ان کے شیعوں کو ملے. قرآن مجید میں جو الفاظ کے ظاہری معنی ہیں اس میں سب شریک ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو الفاظ کے باطنی معنی ہیں وہ صرف شیعوں سے مخصوص ہیں، کیونکہ اس کے باطنی معنی کسی نے بتائے نہیں. اب یہ جو ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، کامل الایمان ہے، ایمان مکمل ہے، تو خود لفظ ایمان جو ہے اس کا تعویل کیا ہے، اس کے باطنی معنی کیا ہے؟ بصائر الدرجات میں موجود ہے. آقا حسن صفار نے اس حدیث کو لکھا کہ امام سے پوچھا گیا سورہ مائدہ کی 7ویں آیت کے سلسلے میں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کا عمل سیزڈ کر لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ، نقصان کے سوا کچھ نہیں. معصوم سے پوچھا گیا، مولا ایمان کے ساتھ کفر کیسا؟ ایمان کے ساتھ کفر کا مطلب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہاں ایمان سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. تو ہمارے جد کی ولایت، اور جو ہمارے جد کی ولایت کا انکار کر رہا ہے وہ اپنے عنوان ایمان کو رکھتے ہوئے حقیقت ایمان کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حقیقت ایمان ولایت علی. اور اس طرح کی قرآن مجید کی آیتیں جن کے باطنی معنی صرف شیعوں سے خاص کیے گئے، عام نہیں کیے گئے، وہ عام ہے بھی نہیں. جیسے ہی سورہ فرقان کی آیت ہے، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہے. پوچھا گیا کہ مولا یہاں
کافر اپنے رب کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہیں یا رب سے مراد کیا؟ تو پھر بسائر درجات کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا یہاں رب سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ رب کے معنی مددگار، رب کے معنی پرورش کرنے والا، رب مربی بھی ہے، تزکیہ نفس تعلیم دینے والا۔ تو ہمارے مولا جو ہیں انہوں نے نفوس کا تزکیہ کیا ہے، انہوں نے ایمان کے سانچے میں لوگوں کو ڈھالا ہے، انہوں نے ضمیروں کو زندہ کیا ہے، انہوں نے مردہ دلوں کو جلایا ہے، عیسیٰ نے مردوں جسموں کو جلایا ہے، علی نے مردہ دلوں کو جلایا ہے۔ تو لہٰذا مولا کائنات کو بھی رب کہا گیا۔ اور جو لوگ ائمہ کو رب کہنے میں غلو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اہل بیت کے احادیث کی روشنی میں قرآن نہیں پڑھا۔ اگر اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں قرآن پڑھتے تو اہل بیت کو رب کہنے میں نہ شرماتے۔ رب بمانے پرستش نہیں ہے، رب بمانے معبود نہیں ہے، وہ تو ایک ہی معبود ہے، جنہیں اہل بیت سجدہ کرتے وہی ہمارے معبود ہے۔ یہ رب ان معنی میں نہیں ہے، یا رب دوسرے معنی میں، یا رب مدد کے معنی میں، وہ مددگار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ بے کس، بارگاہ بے نیاز میں ہم بغیر اہل بیت کی مدد کے نہیں جا سکتے۔ ہماری نمازیں، شریعت، ساری چیزیں تو انہی کی مدد ہے۔ اگر ان کی مدد ہمارے شامل نہ ہوتی تو ہمارے سجدے کہاں ہوتے؟ تو رب تو ہیں۔ امام زمانہ کے لیے آیت مشہور ہے کہ جو قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے کہ جہاں پر امام کو رب کہا گیا کہ زمین واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائی۔ تفسیر نور الثقلین میں پوچھا گیا مولا یہاں رب سے مراد کیا ہے کہ جس کے نور سے زمین جگمگائے گی؟ تو مولا نے فرمایا رب سے مراد اپنے دور کا امام ہے۔ ان الامام ہوا رب الارض، امام زمین کا رب ہوتا ہے، زمین کا مالک ہوتا ہے، زمین کا حاکم ہوتا ہے، تو اس کو رب کہا گیا۔ اور جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے عرب میں اسے رب البیت کہتے ہیں۔ گھر کا مالک کون ہے؟ رب البیت کون ہے؟ تو وہاں کوئی برا نہیں مانتا۔ معصوم کے لیے وہ برا اس لیے مانتے ہیں کہ ان لفظوں کا چلن نہیں رہا، ان لفظوں کے چلن کے نہ ہونے سے ایک نئی چیز محسوس ہوتی ہے، نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ کلام معصوم میں دیکھا جائے تو معصوم نے صرف اتنا کہا ہمیں خدا نہ کہو، قل فینا مستطاع، تم باقی جو چاہے کہو، تمہارے پاس ہے کیا کہنے کے لیے؟ تمہیں آداب بھی تو ہم ہی سکھاتے ہیں کہ جب ہمیں سلام کرو تو ہمیں کن لفظوں میں کہنا وہ تو ہم ہی تمہیں بتاتے ہیں۔ تمہاری فکر میں ہم کہاں ہیں؟ تمہاری فکر کتنی، تمہاری عقل کتنی، تمہاری بساط کتنی، اور تم بے بساط ہو، ہیچ متا ہو، کجمج میاں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہمارے لیے کہنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ کچھ لفظیں ہیں جن کی ائمہ کی روایات میں، تفسیر میں ائمہ کے لیے جو الفاظ امام نے خود استعمال کی اپنے لیے، اس کا کہنا جائز ہے۔ تو جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ کامل الایمان گیا، اور ایمان سے مراد کل ایمان۔ یہاں ایمان سے مراد جس آیت کو میں نے پڑھا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، تو یہاں ایمان سے مراد کل ایمان مولا کائنات ہے۔ ایمان نماز، ایمان روزہ، ایمان حج، ایمان زکوٰۃ، ایمان قبلہ، ایمان کعبہ، یہ سب ایمان ہے۔ مگر ان تمام ایمان کے اجزاء کو جمع کر دیا جائے تو اس سے جو پیکر بنتا ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس لیے میرے مولا نے کہا نہ صلاۃ نہ صوم، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، نحن الحرم نحن القبلہ، ہم حرم ہیں، ہم قبلہ ہے۔ تو یہ ایک جو الگ الگ اجزاء ہیں ان سب کو یکجا کر دیا جائے تو مولا کہہ رہے ہیں میں ہوں، مولا فرما رہے ہیں نحن، ہم ہیں، یعنی ہم 14 ہیں۔ تو ان کے لیے یہ سب معانی کا استعمال ہے۔ تو محبت معرفت کو بڑھاتی ہے، محبت معرفت کو بڑھاتی ہے، اور جتنی معرفت بڑھ جاتی ہے اس حد تک دل میں حلاوت ایمان محسوس ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت، مٹھاس
فضائل علی سننے میں، معارف محمد و آل محمد سننے میں، اللہ کی توحید کی معرفت معصوم کی زبان سے سننے میں دل میں جو کیفیت سرور، خوشی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ ورنہ حلاوت مٹھاس کا مطلب کوئی مشروب شربت نہیں ہے، بلکہ علی کے فضائل سننے کے بعد دل میں جو سرشاری کی کیفیت ہے وہ ہے ایمان کا مزہ۔ تو ایمان کا مزہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کے مجموعے کو اگر کسی نے ایمان سمجھ لیا، اسلام سمجھ لیا، تو وہ لفظیات میں گرا ہوا ہے، ابھی اسے معنی ملے ہی نہیں۔ لفظ کی جان معنی ہے، اور لفظ کی جان معنی ہے، اگر معنی نہ ہو تو لفظ مہمل ہو جائے گا۔ اس لیے اہل بیت نے فرمایا کہ دیکھو توحید 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 تم لوگ کہا کرتے ہو لیکن جانتے بھی ہو۔ یا جابر تدری ما المعرفہ، امیر المومنین کہہ رہے، رئیس العارفین کہہ رہے کہ مولا نے فرمایا یا جابر تدری ما المعرفہ، جابر تو جانتا ہے معرفت توحید کیا ہے؟ کہ مولا لا ادری، میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ مجھے خبر دیجئے، آپ بتائیے، آپ ہی کا فیض و کرم چاہیے کہ جس سے میں سمجھوں معرفت توحید کیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا یا جابر کہ معرفت دو طرح کی، و اما اثبات التوحید اما اثبات التوحید والمعانی۔ ایک جگہ ہے اما البیان والمعانی، بیان ہے اور اس کا معنی ہے، لفظ ہے اور اس کا معنی ہے، کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید ویسے بیان کی جائے جیسے خود اس نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ کیا وہو اللطیف الخبیر، وہو غیب، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ غائب ہے۔ کما وصف بنفسی، جس طرح اس نے اپنے نفس کی تعریف کی ہے وہ ویسا ہی ہے، لیکن جہاں تک معنی کی بات ہے فَنَحْنُ مَعَانِیَہ، ہم ہیں توحید کے معنی، ہم توحید کے معنی اخترانا من نور ذاتی و فوض الینا امور عبادی نحن نفعل باذن ما نشاء، کہ اللہ نے بندوں کے امور ہمارے ہاتھ میں دیے، ہمیں اس نے اجازت دی ہے، فوض الینا امور عبادی، بندوں کے امور ہمارے ہاتھ میں دیے۔ اس کا مطلب مفوضہ کا عقیدہ نہیں ہے، مفوضہ کا عقیدہ تو یہ کہ اللہ نے کائنات کے امور اہل بیت کے ہاتھ میں دیے، خود کچھ نہیں کرتا، وہ تعطیل قدرت کے قائل ہیں کہ قدرت معطل ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ ہمارے پاس یہ کہ قدرت معطل نہیں ہے، اہل بیت کے ذریعے اللہ اپنی قدرتوں کو جاری و ساری رکھتا ہے، اس کی قدرتوں کے ظہور کامل کا نام ہے اہل بیت۔ تو یہاں قدرت معطل نہیں ہے، فرماتے فَنَحْنُ نَفْعَلُ بِإِذْنِ مَا نَشَاء، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ من عرف بہذہ الصفت، جس نے اس صفت کے ذریعے پہچانا، من عرف بہذہ صفت فقد عرف التوحید، جس نے اس صفت کے ذریعے جانا اس نے توحید کو پہچانا۔ ومن انکر شیئا، جس نے ذرا سا انکار کر دیا، فقد رد علی اللہ، اس نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ تو توحید نام ہے اللہ کی قدرتوں، اللہ کی مشیتوں کو اہل بیت کے آئینہ وجود میں اللہ کی قدرتوں کی جلوہ آرائی کا مشاہدہ کرنا توحید ہے، اور اس کے علاوہ کوئی توحید نہیں ہے۔ توحید لفظ نہیں ہے، توحید معنی ہے، اور معنی کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کرے نحنو معانیو، ہم اس کے معنی ہیں۔ اب اسی لیے اللہ نے اپنی صفات کے مظہر میں کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا۔ مثلا حضرت عیسیٰ کو اپنی خلاقیت کا مظہر بنایا، انہوں نے پرندہ بنایا، اور پرندے میں انہوں نے روح پھونکی، بے اذن اللہ وہ پرندہ اڑا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت تخلیق کے حضرت عیسیٰ مظہر بنے۔ تو جس کو اللہ کی ایک صفت کا اللہ نے مظہر کامل بنایا، ایک صفت کا، دنیا اس کو خدا ماننے لگی، اور جس علی کو اللہ نے اپنی تمام صفات کا مظہر کامل بنا دیا،
اب اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ رحمت کا بھی مظہر ہے، وہ کرم کا بھی مظہر ہے، وہ قہاریت کا بھی مظہر ہے، وہ ستاریت و رزاقیت کا بھی مظہر ہے۔ علی اللہ کے تمام صفتوں کے مظہر کامل ہے۔ عیسیٰ میں ایک جلوہ خلاقیت کا ظہور ہو گیا تو دنیا پریشان ہو گئی۔ اب علی کے ذریعے تمام صفات کا ظہور ہو رہا ہے، مگر پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ سلمان بھی دیکھ رہے، بوذر بھی دیکھ رہے، مقداد بھی دیکھ رہے، قمبر بھی دیکھ رہے۔ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تمام صفات کی جلوہ آرائی کے ساتھ جس نے حسب استعداد آئین وجود حیدر میں جس طریقے سے جلوہ قدرت کبریا کو دیکھا، اس وہ علی کا اتنا عارف ہوا۔ مگر میرے مولا کا کمال عبدیت یہ تھا کہ جب اللہ کا کمال آپ سے ظاہر ہوتا، آپ فوراً اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر خود کو ہٹاتے، اسے منواتے۔ ان کے بغیر خدا جانا نہیں جاتا، مگر یہ اسی کو منوانے کے لیے سر جھکاتے تاکہ دنیا اسے خدا مانے، انہیں خدا نہ مانے، ان کو دلیل خدا مانے اور اس کو وجود خدا مانے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معنی توحید ہے۔ امیر المومنین کی ذات معنی توحید ہے، اور جس نے اس معنی کو سمجھا اس نے توحید کو سمجھا۔ توحید اکتائی کا نام ہے، اور علی میں کیا کہنے، اللہ رحیم بھی، اللہ قہار بھی ہے۔ علی کے پاس رحمت بھی، علی کے پاس قہاریت بھی ہے۔ میدانوں میں جب آپ تکبیر کی آواز بلند کر کے اپنے شمشیر برہنہ کو چلاتے تھے تو اللہ کی قہاریت کا ظہور نظر آتا تھا، اور اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا کے اسے پانی دے رہے تھے تو اللہ کی رزاقیت کا جلوہ نمودار ہو رہا تھا، جس میں ایک صفت ایک ہی رہے گی، دوسری نہیں ہوتی۔ علی اس ذات کا نام ہے جس میں کئی صفات ایک جائے، بیک وقت عالم بھی ہیں اور بیک وقت شجاع و بہادر بھی۔ جو عالم ہوگا اس میں بہادری کا خاصہ نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے تو برائے نام، یعنی قوت غضبیہ ایک حد تک کام کرتی ہے۔ جب قوت عقلیہ غالب ہوتی ہے تو قوت غضبیہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کی شان علم یہ ہے کہ یہ علم اللہ ہے۔ توحید میں شیخ صدوق نے لکھا، امیر المومنین نے فرمایا انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ تو جس کی ذات ایسی ہو کہ جو علم اللہ کی منزل میں ہو تو علم ہم سے بھولا جاتا ہے، کیونکہ ہم علم سیکھتے ہیں۔ علی اللہ کے علم کے مظہر ہیں، اس کے علم کی دلیل کا نام ہے، تو علی کے لیے کوئی علم کا سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جسے ذہن پہ بار ڈالنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ جمل میں بڑی تیزی سے آپ کی تلوار چل رہی تھی اور منافقین کی گردنیں ایسے اڑ رہی تھی جیسے درخت کے سوکھے ہوئے پتے، ایسے ہی درمیان میں دیکھا ایک اعرابی آیا، اور وہ اعرابی جو گوار تھا وہ آیا اور اس نے کہا یا علی مجھے بتائیے اللہ احد ہے اور واحد ہے، اس کے کیا معنی؟ ایک شخص آگے بڑھا کہنے لگا دیکھتا نہیں امیر المومنین کی کونیوں سے خون جاری ہے، اور ذوالفقار منافقین کی تلوار، منافقین کا خون ذوالفقار حیدری سے ٹپک رہا ہے، امیر المومنین حالت غضب میں اور تو ان سے سوال کر رہا ہے؟ یہ مسجد ہے، ممبر ہے، مدرسہ ہے، کیا ہے؟ میدان جنگ ہے۔ مولا اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تم کیوں غصے میں آ رہے ہو؟ میرے لیے مسجد اور میرے لیے میدان علم کے لیے ایک ہے، میں جہاں رہتا ہوں علم میرے ساتھ رہتا ہے، مجھ سے علم کبھی لمحے کے لیے جدا نہیں ہوتا۔ سوال اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا عالم جس کو تبحر علمی کا بڑا غرور ہوگا، بڑے سے بڑا بقراتی احد اور واحد کے معنی میں کھو جائے گا، سمجھ نہیں پائے گا، جواب دوں گا آ جائیے کل آئیے۔ مولا میدان جنگ میں فرماتے سن احد اور واحد کا معنی ہے، لیکن یاد رکھ وہ واحد ہے مگر عدد کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، کیونکہ ہر واحد کے بعد اثنین ہے، ہر واحد کے بعد
اثنین ہے، ہر ایک کے بعد دو ہے. اللہ ایسا ایک ہے کہ جس کے بعد دو نہیں ہے. اللہ وہ ایک ہے کہ جس کے شمار میں دو نہیں آتا. وہ احد ہے لیکن ایسا احد ہے کہ اس کے احد ہونے میں احدا نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی مقابل نہیں ہے. سمجھ گیا؟ سر جھکا کے اس نے کہا مولا میں توحید سمجھ گیا. کب؟ جا اور واپس ہو جا. وہ پیچھے صف میں آیا اور مولا کی حمایت میں لڑنے لگا. علی اس ذات کا نام ہے. ابھی غضب ظاہر ہو رہا تھا، ابھی جلال کا ظہور تھا. عین حالت جلال میں علم کا جمال نظر آنے لگا. ہماری قوت غضب ہمارے قابو میں نہیں رہتی. علی اس ذات کا نام ہے جو جلال و جمال کی دو قوتوں کو توازن اپنے قوت ارادی سے دے کر کے بتاتا ہے کہ میں جب چاہوں جلال ظاہر کروں، میں جب چاہوں جمال ظاہر کروں. کیونکہ علی اس ظرف کا نام ہے جس میں ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. جلال کبریا ہے اور جمال کبریا ہے. جو کچھ کے ہوتا ہے ادھر سے آتا ہے. علی یہ بتاتے کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں پایا جاتا کیونکہ میں جو ہوں وہ نفس اللہ ہوں. تو میرے اندر جو چیزیں بھی کمال کی صادر ہوتی ہے اس کا صدور ذات واحد سے ہے اور ذات واحد کے کمالات کا میں مظہر ہوں. الفاظ اپنے ظاہر پر ہیں لیکن اس کے معنی کو سمجھی. علی توحید کی آبرو کا نام ہے، علی توحید کی عزت کا نام ہے، علی توحید کے وقار کا نام ہے، علی توحید کے افتخار کا نام ہے. علی اس ذات کا نام ہے جس پہ، علی اس ساجد کا نام ہے جس پہ مسجود ناز کرے. علی اس عابد کا نام ہے جس پہ معبود ناز کرے. اور ناز کیا ہے اس نے. حدیث قدسی میں ایک مقام وہ ہے جہاں ان کے بنانے والے نے ان کے بنانے پہ ناز کیا ہے کہ میں نے کیا بنا دیا. حیدر کرار پر اللہ لا علی لما اظہرت ربوبیہ. علی نہ ہوتے تو میرا رب ہونا ظاہر نہ ہوتا. نہیں، بات سب تک پہنچی نہیں. علی نہ ہوتے تو میں رب نہ ہوتا نہیں ہے. میں رب تھا، رب ہوں، رب رہوں گا. میں رب تھا لیکن میرا رب ظاہر ہوا علی کی وجہ سے. تو میری ربوبیت تھی مگر خفا میں تھی، میں خفی تھا لیکن میری ربوبیت ظاہر ہوئی علی کی وجہ سے. تو جس کی وجہ سے اس کی صفات خفی سے جلی میں آئی اس کو کہتے ہیں علی. اس اللہ کی صفات جو خفی میں تھی جلی میں آئی علی کی وجہ سے. اس لیے علی پہ ناز کر کے کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے میرا رب ہونا ظاہر نہیں ہوتا. تو جب اللہ ان پہ ناز کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کبریائی الفاظ کو گویا ادا کیا کیونکہ ان کا قول اللہ کا قول، قولنا قول اللہ، فعلنا فعل اللہ. ہمارا قول اللہ کا قول، ہمارا فعل اللہ کا فعل. اذا اردنا اراد اللہ، ہم جب ارادہ کرتے اللہ ارادہ کرتا ہے. اذا شاء شئنا، وہ جب چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں. اذا شئنا شاء، اور جب ہم چاہتے اللہ چاہتا ہے. ارادہ ایک، مشیت ایک، قول ایک، فعل ایک، یہ دو ہو کر کے ایک ہے. اس کی یکتائی کا ظہور علی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ظرف وجود سے اس کی توحید کو چھلکتا ہوا دیکھو. ہم وہ پیمانے توحید ہے جس میں مہ توحید چھلکتی ہے لیکن اس کے پینے والے چاہیے. ایسے کوئی ہوں تو پتہ چلے. مولا کائنات نے فرمایا، ایمان نے فرمایا، کافی میں موجود ہے کتاب النوادر میں، کافی میں، کہ مولا فرماتے ہیں لولا نحن ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. سبحان اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی. لولا نحن ما عرف اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی. اب جب اتنا کہہ دیا تو لوگ یہ نہ کہیں یہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، تو کہیں یہ نہ کہہ دے یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ ہوتا. کیونکہ لوگوں کے ذہن پر جذبات غالب ہوتے ہیں نا، اور جذبات جب ذہن پہ غالب ہوتے ہیں تو کیا منہ سے نکل رہا پتہ نہیں چلتا. تو مولا نے تو کہہ دیا ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی. یہ نہیں کہا کہ معبود نہ ہوتا.
لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ارے علی نہ ہوتے تو اللہ ہی نہ ہوتا، تو اس لیے مولا نے پلٹ کر کہا وَلَوْلَا اللَّهُ مَا عُرِفْنَا، اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں کوئی پہچانتا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اپنے کمال کو بھی بتایا اور اپنے کمال کی عطا کرنے والے کی بھی تعریف کی۔ نہ تیرا جواب ہے اور نہ ہمارا جواب ہے جسے تو نے بنا دیا ہے، تو ہم یہ اللہ پہ ناز کرتے، اللہ ان پہ ناز کرتا ہے، وہ معبود ہو کے ان پر ناز کرتا ہے، یہ عبد کامل ہو کر کے اس پہ ناز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ منزل ہے، اور اسی میں عرض کرتا ہوں کہ الفاظ کے پیکر کو نہ دیکھیے، معنی کو دیکھیے، جیسے کہ اہل بیت نے خود کہا کہ ہم معنی ہیں۔ جب معنی ہے تو معنی کو معنی میں دیکھنا ہوگا، لفظوں کو الفاظ میں دیکھیے۔ تو اب جب دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کہاں کہاں یہ معنی دے رہے، جیسے کہ بہت سی حدیث ہے جو ہمارے درمیان میں پڑھی کم جاتی ہیں، اور پڑھی جاتی ہے تو اسے سمجھ میں آتا نہیں ہے لوگوں کے، تو باتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ افراد کا شکار ہو جاتے یا انکار کر کے تفرید کا شکار ہو جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل بیت کا کلام سمجھ میں نہ اہل بیت پہ لوٹا دو، نہ کہ خود رد کرو۔ جب کسی شاعر میر تقی میر اور غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا تو لوگ کہتے پتہ نہیں بھائی انہوں نے کیا سمجھ کے کہا ہے، تو انہوں نے کیا سمجھ کے کہا کہتے ہیں، لیکن رد نہیں کرتے، کہ نہیں بڑا شاعر تھا، اس نے جو کہا اس کے ذہن کی بات ہے۔ تو امیر المومنین کے فضائل ہماری اس ناقص عقل میں نہیں آتے تو اس کو رد نہیں کرنا ہے، یہ کہنا ہے کہ مولا بہتر جانتے اس کے کیا معنی ہے، ہم کیا جانیں۔ ایک غیر معصوم کے کلام کو آپ رد نہیں کرتے، معصوم کے کلام کو کیوں رد کرتے؟ تو معصوم کے ایسے کئی مواقع ہیں جس میں معصوم نے اللہ کی توحید کو اپنے ظرف وجود میں، آئین وجود میں دکھایا اور بتایا کہ ہمیں پہچانو، کیونکہ زیارت جامعہ میں تو خود ہی ہے نا، من عرفکم فقد عرف اللہ، السلام علیکم یا اہل البیت من عرفکم فقد عرف اللہ، تم پہ سلام ہو اہل بیت جو تمہارا عارف و اللہ کا عارف۔ تو دونوں کا تعارف ایک ہی ہے، ان کو پہچاننا، اللہ کا پہچاننے کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ کچھ ایسے خواص ان میں پائے جاتے ہیں کہ قرب کی اس اعلیٰ منزل پر ہے کہ بس ان تک ہی پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کو پا لیا، کیونکہ اللہ محدود نہیں ہے، اہل بیت کو اس نے اپنا نشان قرب بنا دیا کہ ان کے پاس آ جاؤ تو مجھ تک پہنچ گئے۔ اس لیے سورہ کاف میں من کانا یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہے اس سے ملاقات کی، من کانا یرجو لقاء، لقاء سے ملاقات ہے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلَ صَالِحٍ، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ تو مولا فرماتے یہاں پر اللہ سے ملاقات کا مطلب اللہ کوئی جسم نہیں ہے جس سے ملاقات کی جائے، ہم سے ملاقات اللہ سے ملاقات ہے۔ اور یہاں عمل صالح سے مراد نماز و روزہ نہیں ہے، یہاں عمل صالح سے مراد ہماری معرفت ہے۔ ہماری معرفت بڑھتی جائے گی تو سمجھ لو اس سے ملاقات ہوتی جائے گی، اس سے ملنا ہم سے ملنا ہے، جو ہم سے مل لے گا سمجھو وہ اللہ سے مل لیا۔ کسی کو ایران عراق جانا ہے، سفیر سے اگر مل لے تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی اب کیا ہے، سفیر سے مل لی، آپ تو حکومت سے بات ہو رہی ہے، حکومت سے بات کرنے کا مطلب اس کے سفیر سے بات کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تو ہمارے سامنے کی ہے۔ اللہ لامحدود ذات کا نام ہے، وہ کسی پیکر کی شکل میں قیامت میں نہیں آئے گا اس سے ملاقات، بلکہ یہاں اللہ سے ملنے کا مطلب اہل بیت سے ملاقات ہے، کیونکہ اہل بیت اللہ کے نمائندہ ہیں، اس کے صفات کے مظہر ہے، تو جو ان سے ملے گا وہ اللہ سے ملنے کے برابر ہے۔ لیکن ملنے کی شرط کیا ہے؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی ملو گے کیسے؟ اپنا جیسا سمجھو گے تو نہیں مل پاؤ گے، اپنے سے اعلیٰ سمجھو، اپنے سے برتر سمجھو، نہ ان کی ابتدا تم جانتے ہو نہ ان کی انتہا تم جانتے ہو، اس لیے کہ تم تو خود زیارت میں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فرع القدیم، اے قدیم کی فرع، اے قدیم کی شاخ۔ فرع کیا ہے؟ شاخ۔ قدیم پروردگار عالم ہے، اے پروردگار عالم کی شاخ، یعنی وہ قدیم ہے، اس سے متصل آپ ہے، وہل اول میں سب سے پہلا وجود،
वजूद अव्वल का नाम मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो जो वजूद सबसे पहला होगा वही तो वाजिबुल वजूद से मिला हुआ होगा। इस उंगली से ये उंगली मिली हुई है, इसके बाद का ये हिस्सा अंगूठा आ रहा है, इसमें फसल है मगर इन दोनों में फसल नहीं है, यानी ना होने के बराबर इतना मिले हुए। इसलिए ज़ियारत रजबिया में हम पढ़ते हैं, ज़ियारत रजबिया जो रजब में पढ़ी जाती है उसमें पढ़ते हैं कि सलाम व अहले बैत पर, सलाम व अमना अल्लाह पर, सलाम अल्लाह के अमीनों पर, ला फ़र्क़ा बैनहुम व ला फ़र्क़ा बैनहु व बैनहुम, कि इसमें और उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। इल्ला इबाद, सिवाय इसके कि ये सब अल्लाह के बंदे बंदगी के इकरार के साथ मकाम कुर्ब का ये आलम है कि दोनों एक ही खाने में नज़र आते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़ात में रंगे हुए हैं। ये उज़ुनुल्लाह हैं, ये ऐनुल्लाह हैं, ये इल्मुल्लाह हैं, ये क़ल्बुल्लाह हैं, ये नफ्सुल्लाह हैं। हमारे साथ हमारी इजाफ़तें हैं, मेरा हाथ मेरी आँखें, मेरे कान, मगर इनके साथ जो इजाफतें हैं वो अल्लाह से हैं कि इनका सुनना अल्लाह का सुनना, इनका बोलना अल्लाह का बोलना। क्यों? कि अल्लाह ने इनमें कुछ ऐसी चीज़ें रख दी है कि जिसकी वजह से कहीं कहीं उस मंजिल में जहाँ उसको जिस्म होने का उसके बारे में अक्ल शुबा करती है, वहाँ ये अपने को पेश करके बताते जिस्म हम है वो नहीं है, और हम जिस्म इसलिए हैं ताकि अल्लाह के जिस्म होने की नफ़ी हो सके। है कि नहीं? कुरान अल्लज़ीना यूज़ूना लिल्लाह व रसूल, अल्लाह को जो लोग अजियत देते लानहुमुल्लाह, उन पे अल्लाह की लानत। तो अल्लाह को अजियत कौन देगा? अजियत तो जिस्म को होती है। अजियत किसको होती है? जिस्म को होती है। अल्लाह कह रहा अल्लज़ीना यूज़ूना लिल्लाह, अल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह को अजियत देते। तो अल्लाह जिस्म थोड़ा ही है जो उसको अजियत दे। अल्लाह नाराज़ होता है तो अल्लाह नाराज़ होता है, तो खुश होना नाराज़ होना एक कैफियत है, और अल्लाह के लिए कैफियत नहीं है। कैफियत तो बंदे में, अभी खुश होता है, अभी नाराज़ होता है, अभी हंसता है, अभी रोता है। अल्लाह के लिए कहाँ है? तो मासूम ने फरमाया अल्लाह के लिए ये जो अल्फाज मौजूद है ये अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमें मुंतखब किया अपनी नाराज़गी और रज़ामंदी के लिए। हमारी नाराज़गी को उसने अपनी नाराज़गी करार दिया, हमारी खुशी को उसने अपनी खुशी करार दिया। उसमें कैफियत नहीं है, कैफियत हम में है। इस तरीके से अल्लाह के ज़ात से उयूब की नफ़ी करके उसकी शान को शान तंज़ीह में रख करके जो अल्फाज इंसानी आज़ा के मुताल्लिक़ और कैफियत के मुताल्लिक़ अल्लाह के लिए कुरान में है, उसे अहले बैत ने अपनी तरफ मोड़ करके तौहीद की ढाल बन के अल्लाह की तौहीद की अज़मत और इज़्ज़त को मनवाया। अब जिनके पास अहले बैत नहीं है उनके पास अल्लाह के लिए अज़ियत भी है, कैफियत भी है, गज़ब भी है, खुशी भी है। और कैफियत को मानने के बाद में, जिस्मानी कैफियत को अल्लाह के लिए मानने के बाद में फिर तौहीद साबित नहीं रहती। इसलिए अलीउन वलीउल्लाह को मानना है कि अलीउन वलीउल्लाह को मानने के बाद अली का दामन हाथ में रहेगा तो अल्लाह की शान तंज़ीह समझ में आएगी। तौहीद खासा तौहीद क्या है समझ में आएगा। कुरान के अल्फाज में जो मानी अल्फाज जिस्म पे दलालत करते हैं उनका माना व मफ़हूम अली दरमियान में ना हो तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अली को मानना है कि अली कुरान की आबरू का नाम है और रसूल के इफ्तिखार का नाम है, खुदा के नास का नाम है। अगर अली दरमियान में ना हो तो ना कुरान समझ में आए, ना ला इलाहा इल्लल्लाह समझ में आए, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ में आए। वसी बनकर नबी की इज्जत बने हुए हैं, वली बनकर खुदा की इज्जत बने हुए हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बात तकरीबन मुकम्मल होती जा रही है। मजलिस चाहे मुख्तसर हो या तवील हो, मज़मून है। बहरहाल जिस हद तक मैंने मज़मून को अदा करने की कोशिश की है, मरहूम की रूह इससे शाद होगी, क्योंकि शाबान अली साहब आप जानते हैं कि यहाँ जो कौसर मेडिकल हॉल खां बाज़ार में था, उसके बानी और मुबानी शाबान अली साहब जो ऑस्ट्रेलिया में जा कर के बस गए,
معارف کا بڑے معارف کے سننے والے، معارف کی تلاش، نکات معرفت کی ان کو تلاش، بڑے خوش ہوتے تھے مولا کے فضائل سے۔ عالم ازل میں جس نے علی کی ولایت کا جام پیا ہے اسے مرنے تک علی کے فضائل کا نشہ رہتا، اور جس کو علی کے ولایت کا جام جس نے چکھا نہ پیا اس کو کیا پتا کہ علی کے فضائل میں کیا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ مرحوم کے لیے خوش آئند بات ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے جاننے والے ہیں، بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آخری عمر تک ان کی آخری کوشش بھی یہی رہی کہ معرفت کی تلاش ہو، اچھے سے اچھے نقطے ملے اہل بیت کے لیے، وہ فکر ہی یہ رکھتے تھے۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ پالنے والے جو کچھ کے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس ذکر کا ثواب سے مرحوم کی روح کو شاد فرما، اور مولا کے فضائل کی تڑپ، مولا کے فضائل کی طلب رہتی تھی۔ طلب تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو کسی چیز کی طلب ہوتی، جب تک مل نہیں جاتی سیر نہیں ہوتے ہیں۔ علی کے فضائل کی طلب، علی کی معرفت کی طلب ایسی چیز ہے کہ اس سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ دنیا میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ ملتے ہی طبیعت سیر ہو جاتی۔ علی کے فضائل ایک ایسی طلب کا نام ہے کہ جس سے روح کبھی سیر نہیں ہوتی۔ جتنا آپ فضائل پاتے جائیں گے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد چاہیں گے اور کچھ مل جائے، اور کچھ مل جائے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، علی کے فضائل تب شروع ہوتے ہیں۔ اور صبح قیامت تک اللہ بولنے کی طاقت دے اور آپ کو سننے کی طاقت دے تو آواز جبرائیل آئے گی جب صبح محشر ہوگا کہ خطیب ابھی تو علی کے فضائل شروع نہیں ہوئے کہ قیامت آ گئی۔ تو کیا کہنے میرے مولا کے کہ جو صفات الہی کا مظہر، جو ذات الہی کا مظہر ہے، اور دنیا نے علی کے فضائل سے حسد کیا۔ حسد اس لیے کیا کہ نہ کسی کا شجرہ تھا، نہ کسی کے پاس کوئی عزت تھی، نہ کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اور علی نعمت عظمیٰ الہی کا نام، اللہ کی نعمت کبریٰ، اللہ کی آیت کبریٰ کا نام ہے، اللہ کی نعمت عظمیٰ کا نام ہے۔ تو علی سے حسد کیا لوگوں نے، اور یہ حسد غدیر سے شروع ہوا اور کربلا تک چلا۔ یہ حسد ہی میں تو آئے تھے، اور کربلا کی لڑائی علی کی ولایت کی تھی۔ جہاں دین ہے تو دین علی کے ولایت کے سوا دین کیا ہے؟ جہاں علی کی ولایت نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب ہے، مگر یہ کہ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ تو پتہ چلا علی کی ولایت اصل دین ہے، یعنی پورے دین کی روح کا نام ہے ولایت علی۔ اگر ایک طاقتور جسم سے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے۔ ایمان اور اسلام کے مجموعے کے جسم میں سے اگر علی کی ولایت کو ہٹا دے تو ایمان بیکار ہے، اسلام بیکار ہے۔ وہ الفاظ کا ڈھیر ہے جہاں پر علی کی ولایت نہ ہو، اس لیے کسی کی عبادت قبول نہیں ہوگی سوائے ان کے جن کے سینوں میں علی کی ولایت ہوگی۔ تو علی کی ولایت کی وجہ سے عقیدہ قبول، علی کی ولایت کی وجہ سے عمل قبول، علی کی ولایت کی وجہ سے سب کچھ قبول۔ علی ہے تو سب ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور کربلا میں ایک جنگ میں، کربلا میں مولا کے ایک صحابی نے معقل سے جنگ کی، وہ بہادر تھا اور اس میں مباہلہ ہوا تھا۔ تو اس نے کہا میں تو فلاں کا شیعہ ہوں، تو انہوں نے کہا میں تو علی کا شیعہ ہوں۔ تو اس نے اپنے پیشوا کا شیعہ خود کو بتایا، مولا کے صحابی نے اپنا پیشوا بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا اس نے کہا میں جوان ہوں، تم ضعیف ہو، کہا کہ ابھی فیصلہ ہو جائے گا، مقابلہ کر۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا صحابی لڑا اور فضا میں آواز گونجی اللہ اکبر۔ حسینی سپاہی آگے بڑھے، ہوا کیا؟ تو جو حسینی سپاہی بوڑھا تھا اس نے جوان کو مار دیا۔ کیوں کہ لا فتح کا ماننے والے کے آگے کوئی باطل کا جوان کیا ہوگا؟ جب علی کی ولایت سینے میں ہوتی ہے تو بوڑھا بھی جوان لگتا ہے۔ یہ ایمان کی جوانی ہے، یہ یقین کی جوانی تھی۔ تو کربلا میں نعرہ بلند ہوا تو اس میں
اس نعرے میں یہ بھی موجود ہے. کہنے والوں نے کہا ہم ثقیفہ کے ماننے والے, ان کے شیعہ ہیں. علی والوں نے کہا ہم علی کے شیعہ ہیں. تو فیصلہ ہو گیا کہ کربلا میں نماز نہیں بچی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ بچا, ولایت علی بچی, سب کچھ بچ گیا. کربلا میں صرف نماز نہیں بچی ہے, نماز بھی بچی, روزہ, پورا دین ہی بچا تو سب کچھ موجود ہے. اور دین کی اصل کا نام علی کی ولایت ہے, تو علی کی ولایت کربلا میں بچی ہے. علی کی ولایت مدینہ میں زہرا نے بچائی تھی, کربلا میں حسین نے بچائی. لیکن اس کے تحفظ میں اب علی کی ولایت کو علی کی ولایت کہو تو غیریت نظر آئے گی. نہیں, اللہ کی ولایت کو بچایا, کیونکہ مولا نے کہا ولایتنا ولایت اللہ, ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے. ولایتنا ولایت اللہ, جب ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے تو کربلا میں علی کی ولایت بچی, یعنی اللہ کی ولایت بچی ہے. اللہ کا دین اور علی کا دین تو الگ نہیں ہے نا. غدیر میں دین مکمل ہوا علی کی ولایت پر, تو جو دین کربلا میں بچا وہ علی کی ولایت والا ہی تو بچا ہے. تو جب علی کی ولایت والا دین بچا ہے تو حسینی جو ہے وہ علی ولی اللہ والا ہے. جس کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہے. مگر اس کو بچانے کے لیے مولا نے غازی کے شانے دیے. اس ولایت کو بچانے کے لیے علی اصغر کا تبسم قربان کیا. اس ولایت کو بچانے کے لیے اون و محمد کے لاشیں آئے. اس ولایت کو بچانے کے لیے قاسم کا لاشا پامال ہوا. اس ولایت کے بچانے میں مولا نے انا قتیل الاطشان و انا قتیل الزمان کا. عزیزو, کہاں کیا کیا مصائب بیان کیے جائیں گے. مولا کہتے ہیں قبورنا قلوب شیعتنا, ہمارے شیعوں کے دل ہماری قبریں ہیں. اللہ اکبر, کیا سن لیا آپ نے؟ ہمارے شیعوں کے دل ہماری قبریں ہیں. قبورنا قلوب شیعتنا. اور کہیں فرمایا ہمارے شیعوں کو اگر پتہ چلے کہ ہم پر کیا گزر گئی ہے تو یہ مر جائیں گے. مقام حائر میں جب حسین اکیلے ہو گئے, اب غازی بھی نہیں رہے, اب اصغر بھی نہیں رہے, نہ اکبر رہے, اس کے بعد صرف دشمن تھے اور تنہا حسین تھے. شہزادی سے کہہ دیا اختی زینب ارجعی الی الخیام, زینب خیمے میں چلی جاؤ. اس کے بعد حسین پہ کیا گزری وہ خدا جانتا ہے اور حسین جانتے. کتنی گستاخیاں حسین کے ساتھ کی گئی, کیسی کیسی گستاخیاں مولا کے ساتھ کی گئی. وہ مولا کی تنہائی جانتی ہے, وہ مولا کا اکیلا پن جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. مگر یہ کہ امام زمانہ نے چند فقرے ادا کی. وہ فقرے ایسے ہیں کہ اگر کوئی سن لے, ازائی کیفیت قلب میں پیدا ہو اور اس وقت وہ فقرے پڑھے جائے تو عجب نہیں کہ مومن کا دم نکل جائے. مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ خد الطریب, سلام ہو میرے جد پر کہ جس کی ریش اقدس خون میں تر ہو گئی. سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جس کے جسم پر بجائے کافور کے ریت مل دی گئی. سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا. حلق سے ذبح کرنے میں آسانی ہوتی ہے نا, حسین کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا. سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کا جنازہ نوک نیزہ پہ اٹھایا گیا. ہمارے گھر میتیں ہوتی ہیں تو پانی سے نہلایا جاتا ہے, مگر امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا من دم ہو غسل ہو. سلام ہو میرے جد پر کہ جس پہ وہ پانی کے بجائے خون سے غسل دیا گیا. سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جس کے جسم پر ریت مل دی گئی. سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ سب کے جنازے کاندھے پہ اٹھائے جاتے ہیں, حسین کا جنازہ نوک نیزہ پہ اٹھا. آج کسی کے گھر میت آئے, سر نہ ہو تو عورتوں کو دیدار نہیں کرایا جاتا کہ مر نہ جائیں. لیکن کربلا کی اہل حرم میں ہر خاتون, ہر معظمہ اپنے اپنے لاشوں کو دیکھ رہی تھی کہ سب کے لاش ایسی ہے کہ سر موجود نہیں, جسم موجود ہے. 4 سالہ بچی بھی دیکھ رہی تھی کہ ہائے میرا بابا میرے بھیا اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا, ہائے میرے بابا کے سر پر, میرے بابا کے جسم پر سر بھی موجود نہیں ہے.
کیا قیامت کی منزل ہے، کس قیامت کی منزل سے بیویاں گزری ہیں، پوری کربلا واقع ہو جاتی ہے اور چوتھے امام 40 برس تک یہ کہہ کے روتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں، کسی قصائی کو تو بھائی جانور کو تو پانی پلا دیا، ہاں مولا خلاف شریعت ہے، کیا ہم جانور کو بغیر پانی کے ذبح کریں گے؟ کربلا کا رخ کر کے روتے، ہائے جدہ آپ کی امت جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتی ہے، آپ پانی مانگتے رہے، ظالموں نے آپ کے حلق پر خنجر پھیر دیا، ہائے میرا مظلوم بابا، جو اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا مگر بچہ بھی پیاسا چلا گیا، میرا بابا بھی پیاسا۔ تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، ہمیں آفات عرضی و سماوی سے محفوظ فرما، عزاداری کرنے میں اخلاص، زود افزوں اخلاص نصیب فرما، پالنے والے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے زائرین کو محفوظ فرما، جو زائرین جا رہے ہیں حفظ و امان میں رہیں اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید سے شعبان علی صاحب ابن حسن علی مرحوم کی مغفور کی روح کو شاد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ قل واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللهم صل علی محمد وعلی محمد وسلم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سعادی شہداء کربلا، سلطان سیدی و مولا یا بالفضل پاک سب امیر مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابو الحسن یا علی بن موسیٰ یا رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا مولا یا صاحب نصر والضمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک، صلی اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔